اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک اور میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج جو صورتحال دکھائی دی اس سے یہ بات واضح ہے کہ اب سے کچھ دنوں کے اندر پاکستان میں کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ پاکستان میں عوام کو جس اذیت سے دوچار کر دیا گیا ہے اس کے مطابق بس عوام کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ عوام ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بس یہ کچھ خوشیاں ان کی زندگی کے اندر باقی رہ گئی۔ آج یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہار گئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی ہار گئے۔ اب کوئی روئے پیٹے کتنا بھی شور مچا لے، یہ بات میں نے تب بھی کہی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب حفیظ شیخ صاحب کے مد مقابل فتح یاب ہوئے تھے، یہ بات میں نے تب بھی کہی تھی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی کتنا بھی شور مچا لے، جمہوریت کی ڈگڈگی بجا لے، انصاف اور قانون کا ڈھول پیٹ لے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور آگے بھی ایسا کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ سینٹ انتخابات بالآخر اختتام کو پہنچ گئے، عوام کو اب سکون ہو گیا۔ عوام کو اب سکون ہو گیا اس بات سے کہ جی اب جس چیز کا منجن مسلسل بک رہا تھا تمام ٹی وی چینلز کے اوپر، چاہے حکومتی رہنماؤں کی طرف سے ہو یا اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے ہو، وہ بک چکا اور اب سکون ہو گیا۔ ایک بات دونوں لوگوں سے ہے، اپوزیشن سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے۔ اتنا شور مچاتے ہیں ماشاءاللہ ایک سیٹ کے اوپر، اتنا شور مچاتے ہیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے اوپر، اتنا شور مچاتے ہیں خرید و فروخت کے اوپر۔ یہ جمہوری معاشرے کے اندر شور ہو رہا ہے، اور اگر کچھ سیاستدان، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ کسی کو جمہوریت کے لفظی معنی نہیں پتا، اور جو سیاستدان شور مچا رہے ہیں نا کہ جمہوریت 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 جمہوری معاشرہ، پہ خدا کے لیے اپنے آنکڑے صاف کر لیجئے، بہت ہو چکا۔ جمہوری معاشرہ وہاں تشکیل پاتا ہے جہاں جمہوریت موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ جمہوریت کہا جاتا ہے جمہور کی منشا کو۔ اب جمہور بھی بتا دوں کہ کس کو کہا جاتا ہے، جمہور کہا جاتا ہے عوام کو، جس کا آپ بالکل نہیں سوچتے۔ جمہور کی منشا یہ نہیں ہے بھائی کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے یا نہ بنے۔ جمہوریت کی منشا یہ نہیں ہے کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بنے کہ نہیں بنے۔ جمہور کی منشا یہ نہیں ہے کہ کیمرے پکڑے گئے یا موبائل نکل آیا کسی کی جیب سے۔ جمہور کی منشا یہ نہیں ہے کہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے یا ووٹ کاؤنٹ ہوئے۔ جمہور کی منشا یہ ہے کہ آج کی الیکٹرک میں 3.5 روپے فی یونٹ کے اوپر بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے جمہور کی منشا کہ خدا کے واسطے نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روزگار ہے، یعنی جتنا کماتے ہو اس سے بجلی کا بل بھر دو، گیس کا بل بھر دو، گھر کا کرایہ بھر دو، اور اس کے بعد حکومتی لنگر خانوں میں کھانے کھاؤ اور حکومتی مسافر خانے کے اندر لمبی تان کے سو جاؤ۔ یہ زندگی رہ چکی ہے عوام کی۔ کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک میں یہی ستیہ ناس مچا ہوا ہے۔ کامران خان صاحب، بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کی، ان کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، میں متفق ہوں کہ حکومتی شان میں قصیدے پڑھنے کے بعد انہوں نے بالآخر یہ بات تو کہی کہ خان صاحب جتنے لوگ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ یہ دشمنی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جا رہی ہے، اس کے نتائج آپ کو مستقبل میں بھگتنے پڑیں گے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ بارات کس جانب گھس گئی ہے۔ خدا کے لیے جتنا شور مچاتے ہیں نا اپنی سیٹوں کے لیے، جتنا شور مچاتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، جتنا شور مچاتے ہیں کسی کو سیٹ سے اتارنے کے لیے،
اتنا شور تب بھی مچا لیا کیجئے جب مرغی کا گوشت 500 روپے کلو ہو جائے. اتنا شور تب بھی مچا لیا کیجئے جب بجلی کے پرائسز ہائی ہو جائیں. اتنا شور تب بھی مچائیے جب سی این جی دستیاب نہ ہو. اتنا شور تب بھی مچائیے جب سکہ رائج الوقت 10 روپے ایک ساتھ پیٹرول کے پرائسز میں بڑھا دیے جائیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. جو لوگ کل تک 2 روٹی سکون کی کھایا کرتے تھے وہ آدھی روٹی پر آ چکے ہیں. اب ان کو اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے معاملات کو کیسے سدھارنا ہے. انہوں نے بچوں کی اسکول کی فیس کس طرح بھرنی ہے. گھر میں کوئی تقریب آ جائے نا تو لوگ 2-2, 3-3 سال پرانے کپڑے اٹھا کے پہن لیتے ہیں, کیونکہ اب سخت نہیں ہے بازاروں کا رخ کرنے کی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, بڑا نفیس اور بڑا بہترین تجزیہ کرتے ہیں, ہمایوں مرزا صاحب. بہت شکریہ ہمایوں بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاک سرزمین پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے عظیم میمن صاحب نے. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ہمایوں بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر پہلے تو یہ بتائیں, جتنی باتیں میں نے انٹرو میں کی آپ متفق ہیں؟ دیکھیے میری عرض سنیں, آپ نے ابھی جو اپنے انٹرو میں کچھ باتیں کی نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا وہ غفور حیدری صاحب جی وہ ہار گئے ہیں, تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ وہ ہروا دیے گئے ہیں. اور آج تو انتہا ہو گئی. یعنی ایک بیلٹ پیپر جو اتفاق سے ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھا, اس بیلٹ پیپر میں اس طریقے سے معاملہ ہے کہ 2 حاشیے ہیں الگ الگ. اس میں ایک حاشیے میں سنجرانی صاحب کا نام لکھا ہے, دوسرے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام لکھا ہے. اور اس حاشیے کے اندر جس بھی کینڈیڈیٹ کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس حاشیے میں مہر لگا دیں. یہی سیکٹری جو ہیں وہاں سینٹ کے, انہوں نے بھی یہی ڈائریکشن دی تھی کہ بھائی جو بھی آپ کا من پسند کینڈیڈیٹ ہے ان میں, تو آپ اس حاشیے میں اپنی مہر جو ہے وہ ثبت کر دیں. اور پھر اسی میں ایک ووٹ ایسا نکلا کہ جس میں اس دینے والے نے جو مسترد ہوا اس میں ایک اسٹیمپ اس نے لگائی جو دونوں حاشیوں کے اندر آ رہی تھی, آدھی ادھر آدھی ادھر, تو وہ ووٹ تو مسترد ہوا, ٹھیک ہے. لیکن جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ آج ہوا ہے, اس تاریخ میں ایسی بدترین مثال 73 برس کی تاریخ میں ٹھیک ہے وہ نہیں ملتی. اور یہ جو آج جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے یہ عمران خان اور اس کی جماعت اور اس کے اتحادی, جو بھی اس معاملے میں اس کشتی میں سوار ہوا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو, چاہے وہ جی ڈی اے ہو یا اور ان کے اتحادی, جی, وہ سب کے سب کی سیاست اس ملک میں عنقریب ختم ہو جائے گی. کیونکہ آج ایک چیز کا بہرحال فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہوا ہے کہ سیاسی اور جمہوری لوگ ایک جگہ پہ ہیں اور غیر جمہوری لوگ دوسری جگہ پر ہیں. اور میں حیران ہوں کہ جس طریقے سے آج وہ کیمرے پکڑے گئے, اس سے پہلے مریم نواز نے یہ بات کی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کالز آ رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب کے ساتھ, جس کینڈیڈیٹ کو حافظ صاحب کو جن کو کال آ رہی تھی, انہوں نے سب کچھ بتایا. تو میرے بھائی یہ دھونس دھمکی کی سیاست اس ملک میں کب تک ہوتی رہے گی؟ تو یہ آج جمہوری سر ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمایوں مرزا صاحب, کوئی فون کر کے آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ہری پتی ڈھیلی کر دیتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو بدقسمتی سے اس ملک کا المیہ ہے. جی جی, اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریاتی لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے, جی, جس میں خاص طور پر کہوں گا شہید ذوالفقار علی بھٹو,
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन लोगों ने अपनी जान के नजराने यहाँ पे दिए हैं, और बहुत बेइंतहा सियासी कारकुन, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के बल्कि दीगर जमातों के भी, वो इतनी कुर्बानियां देते हैं, लीडर्स, उनके वर्कर्स। लेकिन मुझे ये बहरहाल अफसोस इस बात का ज़रूर है कि वो नज़रियात की सियासत जो है उसको पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अब पैसे वाले लोग जो हैं जी जी, वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक ये है। तो बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आज का जो मामला है, मैं इसको पीडीएम की शिकस्त हरगिज नहीं कहूँगा। और मैं आपको देखिए एक बात और बताऊं, ये आज भी मौका था ये पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के लिए कि जिस वक्त वो कैमरे पकड़े गए थे, बस इससे ज्यादा और कोई बात थी नहीं। अच्छा, तो संजरानी लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है अगर पकड़े गए कैमरे तो। देखे ना, फवाद चौधरी साहब कोई सियासी आदमी है? सर विफाकी वजीर लगे हुए, तो सियासी लगे आदमी रहे, नहीं है। कोई भी लग जाए। अच्छा। भाई आप इस बात को समझे, इस मुल्क के अंदर निहायत ही खौफनाक क्रिमिनल्स के टोले को मुसल्लत करा दिया गया है। मैं सब भूल गया हूं, जो भी मुझ जैसा आदमी, मुझे भी सियासत में 40 बरस हो गए, मैं उन डिक्टेटर्स को भी भूल गया हूं जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। यानी आपने कभी इनका लबो लहजा सुना है? शिबली फराज, वो फैसल जावेद, वो फिरदौस आशिक आवान, इनको आप सियासी लोग कहते हैं? ये कौन है? कौन इनको प्रोजेक्ट कर रहा है? असल बात ये है, इस तरफ गौर करें, ये तो सब कुछ एक्सपेक्टेड था, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कहा ना आवाम का मसला, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आवाम का मसला रोटी रोजगार का है। जी जी, आवाम का मसला अपने बच्चे की फीस का है, बिल्कुल ऐसा ही। आवाम का मसला अपने घर का किराया दे, आवाम का मसला बिजली का बिल है, ये आपकी गैस का बिल है, ये तमाम बातें आपकी दुरुस्त हैं। लेकिन आवाम भी ये सब कुछ देख रहे हैं कि इतनी तकलीफ दे जिंदगी मैं समझता हूं कि उन्होंने गुज़िश्ता 30 साल में नहीं गुजारी जो वो इस दौरे हुकूमत में गुजार रहे हैं। चलें ठीक और वो है, सब जानते हैं। चलें कि ठीक है, इसका जिम्मेदार आवाम कौन है। जानते हैं कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। अजीम मेमन साहब, मैं जरा सी मुकम्मल कर लूं जी जी, कि ये जो अभी 26 मार्च को जो इन्होंने डेट दी है पीडीएम ने, जी जी, भरपूर तरीके से लोग जो हैं पाकिस्तान के, मैं आपको लिख कर दे के जा रहा हूं, ये अच्छा इस शिरकत तरीके करेंगे? से निकलेंगे अच्छा कि वो इन सबको बहाकर अपने साथ ले जाएंगे। चले ठीक है। अजीम मेमन साहब, क्या लगता है सर, वाकई लोग निकलेंगे या सिर्फ बड़ी बात नहीं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, देखिए आपने बात करने का मौका दिया जी, शुक्रिया आपके चैनल का भी। देखिए बात ये है कि थोड़ा सा पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है कि ये बात जिस तरह हुमायूं साहब ने कही वन साइडेड इस तरह है नहीं। अच्छा, काबिल एहतराम है, सीनियर हैं। देखिए बात ये है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2.5 साल 2 साल पहले सेनेट के इलेक्शन हुए थे। संजरानी साहब जीत के आए। संजरानी साहब 14 वोटों से, संजरानी साहब वो लोग जिन्होंने ब्रेकफास्ट किया पोजीशन के साथ, उन्होंने वोट दिया हुकूमती पार्टी को। अच्छा, फिर लंच भी उन्हीं के साथ किया। तो भाई पहले आप देखें कि आप हिस्ट्री देख लें, आप क्या है संजरानी साहब की देख लें हिस्ट्री आप। फिर आप आ जाएं कि जो इलेक्शन अभी आपका हुआ गिलानी साहब का, गिलानी साहब को 16 वोट ज्यादा पड़ गए, जमहूरियत खतरे में पड़ गई। भाई गिलानी साहब से कोई पूछने वाला, कोई एहतसाब करने वाला है कि भाई आपको 16 वोट किस बुनियाद पे ज्यादा पड़ गए? वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, इस मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं अली भाई? अच्छा, ये इलेक्शन तो आज आप फिर देखते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर इलेक्शन है। हम ये समझ रहे हैं, देखें बात पता है क्या अली भाई, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं अगर इस पार्टी को मैं कब वोटर हूं, इसका हामी हूं, या मुझे इससे कोई बेनिफिट है जी जी, किसी पार्टी से, वो पार्टी इलेक्ट होती है, वो पार्टी गैम्बलिंग करती है, वो फ्रॉड करती है, वो पैसे चलाती है, वो चीटिंग करती है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मेरा ज़मीर मलामत नहीं करता मुझे कि यार ये पार्टी भी उसी पार्टी की तरह ही है, या हमारा माशरे का ये अलमिया है। कोई दूसरी पार्टी, जैसा कि आज हुआ, आज अगर 7 वोट ये मुस्तरद हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है? एक ही साइड पे, वन साइड पे रह के 7 वोट मुस्तरद हो जाते हैं, गैम्बलिंग नहीं है? दे आर ऑल गैम्बलर। जब इनकी बारी आती है उनका वजन पड़ता है, वो कर लेते हैं, जब इनकी बारी आती है इनको मौका लगता है, वो कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं ना,
مجھے آپ بتائیں حکومت اور اس وقت اپوزیشن میں اس پورے سینیریو میں جو آپ نے دیکھا ہے جی آپ کو کہیں سے یہ لگتا ہے کہ کسی ایک آدمی نے کام ہاتھ نہیں دکھایا؟ سر گیلانی صاحب کو بیانیہ ثابت ہو گیا نا سر کہ کچھ لوگ ہیں وہ نیوٹرل ہیں، وہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، برابر کر دیا انہوں نے. دیکھیں میں نے کہا نا گیملر ہیں سارے. اچھا. جس کی گیم میچ چل رہا ہے اور پھر سینٹ میں جوا چل رہا ہے، بالکل زبردست جوا چل رہا ہے. بالکل آپ نے دیکھا نہیں 30 کروڑ 35 کروڑ 70 کروڑ روپے، یہ پتہ نہیں کس کو قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں علی بھائی؟ آپ اندازہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دوبارہ آپ کا جواب کی طرف ہی آؤں گا، جواب آپ کا مکمل نہیں ہو سکا ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. باقی صحیح معنوں میں اگر دیکھ لیا جائے تو 30 کروڑ 35 کروڑ 70 کروڑ روپے اگر چل رہے ہیں، اتنا پیسہ اگر ترقیات میں چل جائے تو کیا ہی بات ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عظیم میمن صاحب اپنا جواب مکمل کیجئے، پھر میں دوبارہ آتا ہوں ہمائی بھائی کی طرف. دیکھیں علی بھائی، بات ہماری سینٹ پہ ہو رہی تھی اور سینٹ کے حالات اور جو سینٹ کی وجہ سے جو چیزیں آپ کے سامنے رونما ہوئی ہیں، یا جو ایک عام آدمی دیکھنے والا ہے وہ اسے کیا دیکھ کے سمجھ رہا ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو، آپ یقین کریں جس طرح وہ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، جی جی، لوگ اس کو تفریح چینل سمجھتے ہیں. سینٹ کا الیکشن ہو گیا، قومی اسمبلی ہو گئی، گیلانی سنجرانی، کیا کریں لوگ اس کو؟ لوگوں کے پاس تو ٹائم پاس کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آئی تھنک یہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں اس تمام ایشوز کے اندر عوامی ایجنڈا کیا ہے؟ یا آج اگر الیکشن کمپلیٹ ہو گیا سینٹ کا تو آنے والے دنوں میں، یعنی کل سے، حکومت یا اپوزیشن کے پاس، اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کو آپ لے لیں، سندھ پہ مسلط ہے 13 سال سے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے پاس کل سے عوامی ایجنڈا کیا ہے اور آپ کی آنے والی حکومت، یہ جو آپ کی حکومت موجودہ حکومت کے پاس کیا عوامی ایجنڈا ہے؟ میں یا میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومتوں کے پاس، یعنی حکمرانوں کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا ہے ہی نہیں. جو 2.5 سال کی حکومت آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی 13 سال حکومت دیکھ لیں، اس سے پرانے حالات دیکھ لیں. کرتے ہیں سر عوام کو نہیں پتا کہ ایجنڈا نہیں ہوگا. دیکھیں سر، میں تو عوام کو دوسری نظر میں دیکھتا ہوں. دیکھیں میرا اپنا ایک سوچ ہے. جی جی، ہم تو عوامی لوگ ہیں. اچھا. عوام بیچارے معصوم ہیں. جس قسم پرسی میں لوگ رہ رہے ہیں نا علی بھائی، جس قسم پرسی میں جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا الیکٹرک کے بل، سوئی گیس کے ایشوز، کسی کی بجلی نہیں آ رہی، کسی کا پانی نہیں آ رہا، کسی کے، ان حالات میں عوام سے آپ کیا توقع کریں گے؟ پھر ان ایجوکیٹڈ ہے، ان امپلائمنٹ ہے. تو سوچنا چاہیے نا سر کہ الیکشن کے اندر پھر بھی لائنیں لگا کے سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے سر، سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کو الیکشن پہ عام تعطیل کیوں نہیں منا رہی ہے عوام؟ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں بائی الیکشن میں بھی اتنی عوام نکل رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں نکلی. میں کراچی کی سچویشن بتا دوں، چھوڑے نا سارے آپ پاکستان کے کیا حالات ہیں. کراچی میں اس وقت یہ حال ہے کہ کراچی کے دیہی علاقوں میں جو کراچی کے گوٹ ہے، آپ کو تو پتہ ہے 1000 سے اوپر تو آپ کے رجسٹرڈ گوٹ ہیں پاکستان. جی ایسا ہی کراچی شہر کے اندر. اس میں یہ حال ہے کہ علاقے کا جو وڈیرا ہے، جو علاقے کا چودھری ہے، وہ آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ بنا رہا ہے، آئی ڈی کارڈ آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بنا رہا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ وہ بنا رہا ہے، بچیوں کی شادی سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہوتا کیا اینڈ آف دی ڈے بوس، کہ آپ کو اگر کوئی بھی کام کروانا ہے تو اپنے وڈیرے سے، اپنے علاقے کے چودھری کی اپروول کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں ہونا. تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب وہ 2 سال بعد 4 سال بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ اسے ووٹ ڈالتے ہیں. پھر مجبوری کا یہ عالم ہے کہ اگر ووٹر کو جب پتا ہے کہ چینج تو آنا نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹرز کس طرح نوٹوں کی گڈی کے آگے بکتے جا رہے تھے اور گرتے جا رہے تھے، تو 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، 2000 اور 5000 کا نوٹ اسے اچھا لگتا ہے. اسے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. اچھا. اس کو پتا ہے کہ رزلٹ کچھ بھی ان کے حق میں نہیں آنا. وہ کہتا ہے جو آج 500 روپے مل کے اگر میرا کوئی دال دلیا چل جاتا ہے تو میرا آج کا دن بہتر گزر جائے گا. وہ آج اپنی اچھی کرنے میں لگا ہوا، اتنا مجبور ہو گیا ایک عام آدمی. تو آپ عام آدمی سے کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، یہ توقع کوئی آئے گا، کوئی چینج لائے گا. اس تبدیلی نے تو لوگوں کو اتنا مایوس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں علی بھائی، اتنا مایوس کیا کہ امید کی ایک کرن تھی نا. ایک عام آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا انقلاب آئے گا، پتہ نہیں کون سے خزانے بھریں گے، وہ ہو سکتا ہے کبھی بھر جائیں. اچھا. ایک عام آدمی کے لیے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہمایوں بھائی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں اصولی بات یہی ہے، خان صاحب سے امید تھی، خان صاحب نے کارکردگی نہیں دکھائی، سب کے سامنے ہے، پتہ لگ گیا. ملک بچانے وہ لوگ نکلے ہیں جو کہ 2 3 اقتدار یہاں پر دیکھ چکے ہیں، اور ان سے آپ امید کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی انقلابی نکل آئے گا؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں جی کہ میں آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیسے بھی ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کو خاص طور پہ جی بالکل جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں،
بھائی کم از کم وہ عوام کے مسائل کی اور اس پر بات تو کر رہے ہیں. اچھا وہ مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں. کافی ہے بات کرنا. سن لیں نا میری تو اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں نا. اچھا مہنگائی تو ہر دور میں ہوئی ہے. اب آپ سن لیں نا میری بھی تو درخواست سن. بالکل. آپ مانتے ہیں 2018 کا الیکشن آج جو کچھ ہوا ہے, یعنی میں اس کا آئی وٹنس ہوں. ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ جو حاشیوں میں الگ الگ وہ تھے اور ان کے 7 ووٹ جو انہوں نے بدترین زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ, بدترین, کوئی بھی دیکھنے والا بتا دے گا. دوسری بات دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کیمرے لگا رہے ہیں, فون پہ دھونس دھمکیاں, تو کسی آدمی میں ذرا ہمت زیادہ ہوتی ہے, کوئی آدمی بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اب وہ کسی بھی جماعت کا ہو تو ظاہر ہے اب جس میں جتنا دم ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں. سوال پھر وہی آ جائے گا ہمایوں بھائی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دھونس دھاندلی یا پھر دھمکی سے جو کام لے رہے ہیں, کچھ لوگ ہری پتی ڈھیلی کر کے کام کر رہے ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا سر, دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے. ہری پتی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ اب کیوں ہو رہا ہے. اچھا اب اس کی وجہ تو آپ سمجھے نا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب پہلے نہیں ہوا. میری درخواست سن لیں بھائی, ہوا ہوگا. اچھا میں تو یہ جو 2.5 سال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں 2018 کے الیکشن پر بدترین سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آج ثابت ہوا ہے. سینیٹر محسن عزیز اور جو صاحب آج چیئر کر رہے تھے, میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت اس ملک میں جمہوریت کے خلاف سازشی کی ہے. اور اس پر ان کو اس اجلاس کو جب وہ چیئر کر رہے تھے تو اس پر اپوزیشن جماعتوں نے اعتراض کیا تھا جو مسترد کر دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا, اور جو سینیٹر عزیز نے جو حرکت کی کہ وہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کے رولز ہیں, اور وہ رولز بھی ٹی وی پہ ہم نے دیکھے چینل کے اوپر. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس حاشیے کے اندر بھی کوئی حاشیہ ہے جس میں آپ مہر لگائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ 2 حاشیے ہیں. تو ان لوگوں نے کھلے عام, جن لوگوں نے ایسی دھول جھونکی ہے انہوں نے 2018 میں کیا کیا ہوگا آج سب کو پتا چل گیا. جو لوگ اس سے واقف نہیں تھے کم از کم آج وہ بھی ان کی دھونس دھمکی دھاندلی سے پاکستان کے لوگ آج واقف ہو گئے. دوسری بات دیکھیں, یہ جو میرے بھائی صاحب بات کر رہے ہیں نا, ایکچولی یہاں پر بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2007 میں جب محترمہ شہید ہو گئیں اور 2008 والی گورنمنٹ جو رہی پیپلز پارٹی کی, بھائی میں کوئی پیپلز پارٹی کا رہنما نہیں ہوں نہ میرا, لیکن میں بات سیدھی کروں گا. ٹھیک ہے. وہ ایک طویل ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہوا تو سارا آئین کا جو ہے ناس ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آصف علی زرداری نے, گیلانی صاحب نے, رضا ربانی نے, ان لوگوں نے بہت کام کیا اس زمانے میں. آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا یہ کوئی چھوٹا کام ہے. اصل میں تو دشمنی آئین سے ہو رہی ہے. اچھا یہی تو ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کو آپ آئین سے دشمنی نہیں سمجھتے؟ دیکھیں اگر 18ویں ترمیم ہوئی, اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو بہرحال نقصان ہوا. اچھا نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنی ذات 18ویں ترمیم سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا. بھائی میری عرض سمجھ لینا, وہ اس طرح سے آپ صرف یہ نہ کہیں جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت جو غلط بات نہیں ہے اس میں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یا چور دروازوں سے آ رہے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. اچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے آج تک پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایسا سیاسی کام کیا کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے؟ نہیں ہوا. تو یہاں یہی تو بات ہے, جب سیاسی کام ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کسی جماعت سے, سیاسی جماعت سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سیاسی کام ان کے خلاف کرنا پڑے گا. یہاں سیاسی کام نہیں ہوتا. یہاں آپ پگڑیاں اچھالتے ہیں. اس میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. کبھی نیب میں لے جائیں, کبھی ٹی وی پہ کھڑے ہو کر ان پر گالم گفتار کریں. یہ بھائی کب تک چلے گا؟ اس ملک کو آئین اور قانون کی منشا کے مطابق چلانا ہے یا بیہائنڈ دی کرٹن فورسز کی منشا کے مطابق چلانا ہے, یہ فیصلہ کر لو. اگر پی ڈی ایم یا کوئی بھی جماعت جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے, میں اس جماعت کا ساتھ دوں گا اور ہر شخص کو دینا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کے؟ تو بھائی بالکل چاہتے ہیں. کیا ہوا ہے ابھی؟
ابھی آپ مجھے بتائیں نا جی جی یہ جو ابھی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو آئین میں آرٹیکل ہے 91 اس کا سب سیکشن ہے 7 جی اس کو پڑھیں تو آپ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے اچھا کہ جی اب میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لوں گا. اور وہ جو حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے جی آئی ایم ایف کے امیدوار بالکل اور پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ براجمان ہے ان کے پاس آج بھی وہ وزارت ہے. تو بھائی کوئی پوچھنے والا ہے سر استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے منع کر دیا بات ختم ہو گئی بھائی تو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی پھر انہوں نے جب جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس لیا جی جی تو آرٹیکل 91 کی سب سیکشن 7 کے تحت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جی جی وہ کہے گا پی ایم کو کہ بھائی اب آپ جو ہیں بظاہر اپنی اگر یہ غیر آئینی کام ہو رہا تھا تو یہ کہاں چلے گئے تھے سارے پی ڈی ایم میں جو آئین اور قانون کا راہ گلاپنے والے لوگ ہیں؟ ارے بھائی انہوں نے تو سب نے کہا واک آؤٹ کر دیا ارے تو فرار صحیح اختیار کی بالکل ٹھیک کیا نا جب اس کی فرار اختیار کرنا درست ہے بھائی میری عرض تو سن لیں جب جی آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا وہ چلے گئے سر پروٹیسٹ کرتے غیر آئینی کام ہو رہا تو تھا یہی تو پروٹیسٹ ہے ان اس کا کے خلاف کوئی تحریک لے کر آتے کچھ نہیں ہوا اوہو تو یہی پروٹیسٹ ہے نا ان کا اچھا کہ بھائی آپ جو یہ غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا ہاں اگر صدر پاکستان کوئی لیٹر لکھتے جی جی اس کو پبلک کرتے تو بالکل بیٹھتی اپوزیشن. چلیں ٹھیک ہے عظیم احمد صاحب سر سیاسی کام ہو نہیں رہا باتیں کرنا بہت آسان ہے. دیکھیں علی بھائی ہمایوں صاحب نے باتوں میں بڑی امپورٹنٹ بات کہہ دی ہے جی اور میرا بھی کنسرن یہی ہے سیاسی کام ان دا سینس کہ ہم بات کر لیتے ہیں سندھ کی کراچی کی. ٹھیک ہے دیکھیں المیہ یہی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی اور ایم کیو ایم اس کی الائی رہی. صحیح ہے ایم کیو ایم نے اپنا پہلا الیکشن 88 میں حکومت بنائی پیپلز پارٹی کے ساتھ مرجر کر کے بنائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے کیا کیا جس طرح کہ ہم نے بتایا جو پاک سرزمین پارٹی کا وجود ہی یہ ری ایکشن میں آیا کہ بھائی آپ نے 30 سال اقتدار میں رہے 30 سال کے اندر پیپلز پارٹی کو گالیاں دے کے لوگوں سے ووٹ لیتے رہے اور ہر حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر رہے. اچھا لاسٹ 2016 تک بھی ایم کیو ایم 12 وزراء کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں تھی. صحیح ہے دیکھیں یہی چیز ڈیمیج ہے کہ ہمیں چوروں نے نہیں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے. یعنی کہ اگر ہم پیپلز پارٹی پہ سارا الزام ڈالتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبہ برباد کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے تمام چیزوں کی کیونکہ صوبائی حکومت اس کے پاس ہے. بالکل اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم کو ہم نے اپنا ووٹ یا کراچی کے لوگوں نے اپنی اکثریتی ووٹ اس صورت میں دیا تھا کہ ہمارے حقوق پیپلز پارٹی سے چھین کے لے گی. ٹھیک ہے ہمارے وسائل ہماری دہلیز پہ پہنچائے گی. اچھا لیکن ایم کیو ایم نے بھی پورے 30 سال اپنے ذاتی مفادات کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ کی اور اس قوم کو اس شہر کو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے یہ بات بالکل ڈیسائیڈڈ ہے یہ لوگوں کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے. دیکھیں بات دوسری یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. سینٹ الیکشن کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اپوزیشن بنا کے بیٹھی ہے پی ڈی ایم. اچھا آپ یہ دیکھیں کس منہ سے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں پی ڈی ایم لے کے 13 سال سے. بھائی سندھ کے لوگ تو سفر کر رہے ہیں نا. جس منہ سے پی ٹی آئی والے ایم کے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اسی منہ سے نون لیگ والے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس پہ کیا بڑی بات. دیکھیں میں بتاؤں علی بھائی بڑا سیریس بات ہے جی کہ میں نون لیگ کے لیے یہ بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے نون لیگ کو میں یہ بتا دوں کراچی سے یہ پیغام دے رہا ہوں میں نون لیگ کو. اچھا کہ کراچی کے لوگ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح دوستانہ پسند نہیں کریں گے. اچھا چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی کے لوگ ڈسے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی زیادتیاں ہیں کراچی کے ساتھ. اچھا اگر اس طرح اتحاد اور اس طرح بھائی بندی لے کے چلیں گے اور جس طرح یہ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں یا بائی الیکشن میں کراچی کے لوگ نون لیگ کو مسترد کریں گے. کیونکہ نون لیگ سر نون لیگ کا تو کبھی اسٹیٹ رہا ہے نا 8 سیٹوں پہ الیکشن ہے 8 کی آگ جیت گئے وہ نویں بھی جیتیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی تو ہے جی کہ وہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم میں ریف ڈالو یہی ہوا ہے آج. جی سر دیکھیں میں بتاؤں ہمایوں صاحب بات یہ ہے میں کوٹ کر رہا ہوں کراچی کا بائی الیکشن ہونے والا ہے اگلے دنوں میں. ٹھیک ہے شہباز شریف کی سیٹ پہ جو فیصل واڈا نے بھی ریزائن کیا ہے. اچھا فیصل واڈا نے ریزائن کیا ہے 1-2 سیٹوں پہ نون لیگ کو ووٹ ملتے ہیں کراچی سے. اچھا آپ کے سامنے جی جی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوگی بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کراچی سے کس طرح ووٹ لے گی وہ. اچھا کس طرح کراچی کے لوگوں سے ووٹ مانگے گی. مشترکہ امیدوار کہاں آیا ہے پی ڈی ایم کا. سر مشترکہ نہیں آیا الگ کھڑا کیا ہے پی ڈی ایم نے نون لیگ نے الگ کھڑا کیا. سینٹ میں مشترکہ امیدوار تھے نا گیلانی صاحب. اچھا پوری تحریک مشترکہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے ہم جمہوریت کے لیے اور ہم عوامی مسائل کے لیے میں بات کمپلیٹ کروں. اچھا جی ہم عوامی مسائل کے لیے ہم نکلے ہیں. او بھائی 13 سال سے تو آپ سندھ گورنمنٹ میں ہو. اچھا عوامی مسائل میں ہمارے تو ساتھ زیادتی
बेइज्जती हो रही है ना। चलें ठीक है, बात आपकी पॉइंट बिल्कुल आगे। अजीम मेमन साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, हुमायूं मिर्जा साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। बात में कुछ दम जरूर है, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। बात वहीं आ जाती है कि सियासत में शायद सब जायज है। सियासत के अंदर दुश्मन के साथ बैठना जायज है, सियासत में दुश्मन के साथ इत्तेहाद जायज है, सियासत में सब कुछ सत्यानाश करने के बाद उस तबाही के खिलाफ खड़े होना जायज है, और यही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तस्वुर की जाती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।